تو آج اسد عمر صاحب سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ خان صاحب نے پہلا فیز کمپلیٹ کر لیا، اب وہ دوسرے فیز کی طرف جانے کا اشارہ دے رہے ہیں. وہ دوسرا فیز کیا ہوگا، پارٹی کا اب نیا لائے عمل کیا ہے، پارٹی کی اسٹریٹجی کیا ہے کہ وہ ملک کے اندر، جس طرح خان صاحب نے کہا کہ ہم الیکشن اب چھین کے لیں گے، تو اسد عمر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ الیکشن چھیننے کا طریقہ کار کیا ہوگا. ویلکم ٹو دا شو اسد صاحب. سوالات آپ نے سنی لیے ہمارے، تو آپ بتائیں کہ پارٹی سوچ کیا رہی ہے، واٹ از نیکسٹ؟ دیکھیں، جیسے خان صاحب نے کہا نا کہ ہمارا ایک فیز تھا جس کے اندر بنیادی طور پہ خان صاحب خود اپنا پیغام جو ہے وہ ملک کے مختلف علاقوں کے اندر لے کے گئے، اور ایک دفعہ پھر آپ نے دیکھا کہ جہاں بھی وہ جا رہے تھے تو وہاں پہ ایک تاریخی جلسے ہو رہے تھے اور عوام کی ایک شرکت تھی بہت بڑے تعداد کے اندر. اب جو اگلا فیز ہے، جس طرح وہ ذکر کر رہے تھے، اس وقت ہماری جو ضلعی تمام تنظیمیں ہیں ان کو ہدایات دی گئی ہیں کہ جو اس وقت مشکل میں ہے پاکستانی، اور انتہائی مشکل میں، پاکستان کی تاریخ میں کبھی مہنگائی جو ہے، افراط زر کی شرح اس کے کئی قریب بھی نہیں پہنچی جتنی آج کل کی صورتحال ہے. تو اتنے جو لوگ مشکل کے اندر اس وقت موجود ہیں، ان کے ساتھ اس وقت پارٹی کو کھڑا ہونا نظر آنا چاہیے اور ان کی آواز بننا چاہیے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت تحریک انصاف کی تنظیمیں جو ہیں وہ متحرک نظر آئیں گی، عوام کے اندر نظر آئیں گی، مہنگائی کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، سندھ کے اندر جو سیلاب کی تباہ کاری ہوئی ہے اور اس میں جس طریقے سے بری طریقے سے ناکام ہوئی ہے سندھ کی حکومت، اس کے خلاف آپ کو احتجاج بھی نظر آئیں گے، جو آئین کے اندر ظاہر حق ہے لوگوں کا اور ذمہ داری ہے، ایک اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور اس کے بعد پھر خان صاحب کا یہ فیصلہ ہے کہ جس وقت بھی وہ کال دینا چاہتے ہیں کہ الیکشن کے لیے ایک فائنل کال جس کی انہوں نے ذکر کیا ہے کہ وہ کب وہ کال دیتے ہیں اس کے لیے. اچھا اسد صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے ایک بیانیہ بنایا، لوگ آپ کا بیانیہ سن رہے ہیں. پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں آپ نے بڑے بڑے جلسے کیے، بلکہ ایک سے زیادہ جلسے کیے، اور عوام نے بھرپور شرکت کی. لیکن اگر آپ نے موجودہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے کوئی طریقہ کار طے کرنا ہے، آپ کو موجودہ الیکشن کمیشنر پسند نہیں ہے، الیکشن جو کمیشن کے اندر ممبران ہیں وہ آپ کو پسند نہیں ہے، ظاہر ہے الیکٹورل ریفارمز کی بات ہے، اس حوالے سے بھی آپ کی پارٹی کے کچھ کنسرنز ہیں. تو یہ تمام جو کام کرنے والے ہیں وہ تو جب تک آپ موجودہ حکومت کے ساتھ، یا مبینہ طور پر جو آپ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ چوروں کے ساتھ جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں، تو یہ معاملات کیسے آگے چلیں گے؟ کوئی طریقہ کار ہمیں بھی بتا دیں، آپ عوام بھی سننا چاہتی ہے کہ کہاں سے یہ سارے کے سارے کام ہوں گے جس کے بعد پھر آپ کو آپ کی مرضی کا الیکشن ملے گا. میں اس کا جواب دیتا ہوں جی، اگر آپ اجازت دیں میں جلدی سے 2 اور باتیں ساتھ کہہ دوں. ایک تو آپ نے کہا کہ بڑی تعداد کے اندر عوام نکلے خان صاحب کے جلسوں کے اندر، اور ظاہر ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم نے دیکھا عوام کو نکلتے ہوئے، ایسا شاید پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلے نہ ہوا ہو کہ اتنی زیادہ کوئی الیکشن نہیں ہے اور اس کے باوجود. لیکن صرف یہ نہیں ہوا، پنجاب کے اندر بدترین شکست تھی مسلم لیگ نون کو، جو ضمنی انتخابات ہوئے تھے اور پنجاب کے عوام نے چھین کے حکومت سے واپس پنجاب حاصل کیا. اور اس کے بعد کراچی میں آپ نے دیکھا تمام سیاسی پارٹیاں ایک طرف اور اکیلی تحریک انصاف ایک طرف، اور پھر بھی بدترین شکست دی. تو صرف جلسوں میں نہیں لوگ آئے، عوام نے اپنا جو غم، غصہ، اپنا جو احتجاج ہے وہ ووٹ کے ذریعے بھی اپنا رجسٹر کروایا ہے. دوسری چیز یہ کہ یہ الیکشن کی بات ہم کر کیوں رہے ہیں؟ خاور گمن صاحب، آپ جو ہے گواہی دے سکتے ہیں، چودھری غلام حسین گواہی دے سکتے ہیں کہ میں 4 مہینے سے زیادہ ہو گئے ایک بات ٹی وی پہ بولتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ مجھے بطور سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف مجھ سے پوچھیں نا کہ کیا یہ میرے سیاسی فائدہ ہے میرا اس بات کے اندر کہ یہ حکومت میں کرسی کے ساتھ چمٹے رہیں اور حکومت میں بیٹھے رہیں، تو یہ میرا تو بہت فائدہ ہو رہا ہے. اس وقت جب میں بولتا تھا لوگ شاید یقین نہیں کرتے تھے، اس کے بعد جو پھٹ پڑی ہے ان کو پنجاب کے اندر، تو اب شاید لوگوں کو یقین آ گیا ہو کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. لیکن ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، آج بھی میں نے صبح ٹویٹ کی ہے، اتنے خطرناک حالات پاکستان کی معیشت کے کبھی آج تک فیصلے نہیں پیدا ہوئے جیسی اس وقت کی صورتحال ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس الیکشن کے ذریعے جب تک ایک معاشی بحران جو پیدا کیا گیا، ایک سیاسی بحران پیدا کرنے سے، جب تک آپ وہ سیاسی بحران نہیں ختم کریں گے یہ معاشی بحران نہیں تھمنے والا.
اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کی ہم 25 دفعہ پہلے بات کر چکے. ایک دفعہ اعلان کریں کہ وہ فوری الیکشن کرانے کو تیار ہے, اس کے بعد تمام لوازمات کے لیے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جا سکتی ہے, بالکل کر لیں گے. اسد صاحب آپ بات کر رہے ہیں زبردستی الیکشن لینے کی, الیکشن چھیننے کی بات کر رہے ہیں. خان صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ یہ کہا ہے کہ ہم اپنی یہ جو حقیقی آزادی ہے اس کو چھین کے لیں گے, تو وہ ایگزیکٹلی, تو اب وہ کس طرح ممکن ہوگا؟ کیا آپ ایک جلغار کریں گے اسلام آباد کے اوپر؟ ماضی میں بھی آپ نے لانگ مارچز تو کر لیے, کر کے دیکھ لیے. رانا ثناءاللہ صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیار ہیں, آپ آنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. اچھا, وہ تو خیر پچھلی دفعہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ عمران خان اسلام آباد میں داخل نہیں ہو سکیں گے, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ 25 لوگ نہیں نکلیں گے. وہ تو خیر بہت سارے بیانات دیتے ہیں. دیکھیں, یہ تو فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے, لیکن دباؤ بڑھانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں. اس میں تو کسی کو کوئی شک نہیں رہ گیا نا کہ عمران خان کے پاس اس وقت قوم ساتھ کھڑی ہے. ان کے پاس جو عمران خان کے پاس عوامی طاقت ہے اس پہ تو کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کس طریقے سے اس طاقت کو استعمال کرتے. ابھی تک انہوں نے کوئی بھی ایسا کام کرنے کی کوشش نہیں کی ہے جس میں جو پاکستان کے اندر اتنا شدید بحران آیا ہوا ہے اس میں اور مزید خرابی پیدا کر, کیونکہ آخر میں قوم کا لیڈر ہے نا. لیڈر تو اصل عمران خان ہے, چاہے وزیر اعظم کوئی بھی ہو, لیکن قوم کا لیڈر عمران خان ہے, تو قوم کا دکھ عمران خان سے زیادہ تو کسی کے دل میں نہیں ہوگا. لیکن دباؤ بڑھانا جب وہ چاہیں تو ان کے پاس ایک سے زیادہ ذریعے موجود ہیں اس عوامی طاقت کو استعمال کر کے اس کمزور امپورٹڈ حکومت پہ بے تحاشا دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. امید میری ذاتی طور پہ ابھی بھی یہی ہے کہ جو حکومت ہے, جتنے بھی فیصلہ ساز ہیں, وہ سارے ریاستی ادارے جن کو پاکستان کی فکر ہے, وہ جو پاکستان کی, اب تو کوئی شک نہیں رہ گیا ہوگا نا ان کے دماغ میں کہ پاکستان اس وقت ایک سامنے کھائی ہے, ایک وہاں اس مقام پر یہ امپورٹڈ حکومت لے کے آ گئی ہے. چلیں آپ کو پہلے 4 مہینے 5 مہینے پہلے نہیں سمجھ میں آئی تھی, چلیں آپ کو جو ہے وہ معیشت کی اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی, اب تو دیکھ لیا نا. اب تو آپ نے دیکھ لیا کہ وہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ جس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور سب کو یہ بتایا گیا تھا کہ آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا تو سب اس کے بعد ٹھیک ہو جائے گا, وہ ایک سراب نکلا. آپ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں, آپ روپے کو دیکھ لیں, 214 روپے کا تھا روپیہ جس وقت آئی ایم ایف کی ایگریمنٹ سائن ہوئی ہے, اور اس کے بعد ٹرانچ آئی ہے 230 پہ پہنچ گیا, 16 روپے گر چکا ہے پچھلے 10-12 دن کے اندر. تو یہ سب حالات دیکھتے ہوئے یہ سب لوگ نہ آزمائیں. کیوں عمران خان کو فورس کرتے ہیں کہ وہ عوامی جو اپنا طاقت ہے اس کو سڑکوں پر لا کے پھر کوئی فیصلہ کو فورس کروائیں.